اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، معزز طلباء کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ کا مفہوم، جملہ انشائیہ کی تعریف اور جملہ انشائیہ کی اقسام کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کسی نے حکم دیا اقرا، تو پڑھ، حکم دیا اضرب، تو مار، اشرب، تو پانی پی، اس طرح انصر، تو مددگار، ایت بالماء، پانی لے آ۔ تو یہ جتنے جملے جس میں حکم دیا جا رہا ہے، یا کہوں لا تضرب، تو نہ مار، تو جس جملے کے اندر بھی بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بھی قسم ہو وہ جملہ انشائیہ بنے گی جس میں سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جس طرح میں کسی کو پکاروں یا عبداللہ، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تو یا عبداللہ یہ پکار رہا ہوں، تو اس میں بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یا کسی سے کوئی سوال کروں، سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو جس جملے میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ چند اقسام ہیں، مندرجہ ذیل اقسام ہیں جن کو اب ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے امر کا کوئی بھی صیغہ ہو جس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو وہ انشائیہ کی قسم ہے، اس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح اسجد، سجدہ کر، اسجد، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اس طرح کوئی بھی صیغہ امر کا، تثنیہ کا، جمع کا، مذکر کا، غائب کا، حاضر کا، کوئی بھی صیغہ آ جائے امر کا، تو امر کی مکمل گردانیں، اس کے صیغے جو ہم علم و صرف میں پڑھ چکے ہیں، وہ سارے کے سارے جملہ انشائیہ ہوں گے۔ اس طرح نہیں جملہ انشائیہ میں شمار ہوتی ہے، اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح لا تقتل، تو قتل مت کر، اب قتل مت کر تو اس میں سچا ہے جھوٹا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نصیحت کر رہا ہے۔ اس طرح کوئی اور غلط کام سے روکے، اس کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تیسری قسم جملہ انشائیہ کی استفہام ہے، سوال کرنا ہے۔ جب کسی سے سوال کیا جائے تو اس کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح این تذہبون، تم کہاں جاتے ہو، تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں جاتے ہو یا تم کہاں جاؤ گے، این تذہبون، تو یہ سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو تمام استفہام والے جملے بھی جملہ انشائیہ ہوں گے۔ تمنا کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، تو جس جملے کا تمنا ہو اس میں بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح یا لیتنی کنت ترابا، کافر لوگ قیامت والے دن کہیں گے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش کہ، تو یا کاش کہ یہ جس جملے کے اندر بھی آ جائے گا وہ جملہ متمنی ہوگا اور جملہ انشائیہ ہوگا۔ اس طرح ترجی کا معنی امید رکھنا، کسی بات کی امید کرنا، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے کیونکہ کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح لعلکم تعقلون، امید ہے کہ تم سمجھو، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جس جملے میں امید کرنا کے لفظ آئیں گے تو وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہوگی۔ اس طرح عقود کا معنی ہوتا ہے معاملات، خرید و فروخت، آپس میں خرید و فروخت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی جملہ انشائیہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے بعتو و اشتریتو، بعتو کا معنی میں نے بیچا، اشتریتو کا معنی میں نے خریدا، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے کیونکہ کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں، کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، اس کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوگا وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہوگی۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ کو پکارے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کر، یا اللہ ہم پر رحم کر، تو یا اللہ جو ہے ندا ہے، اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ اس طرح عرض کرنا کسی سے، جس طرح الا تأتنی فأعطیک، اعطیک دینارا، تو کیوں نہیں تو آتا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ تجھ کو اشرفی دوں۔ عرض میں کسی چیز کو ایسی چیز پر ابھارتے ہیں جس کی سے تمنا ہوتی ہے، یعنی شرط اور جزا کی صورت میں ذکر ہوتا ہے کہ اگر یہ تو کام کرے تو محنت کیوں نہیں کرتا تاکہ تو پاس ہو جائے، تو اچھا انسان کیوں نہیں بنتا تاکہ جنت میں چلا جائے، تو یعنی کہ یہ ہوتی ہے عرض۔ تو جس جملے میں عرض ہوگی وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکیں گے۔ اسی طرح قسم، جیسے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو قسم ہوتی ہے تو قسم کو بھی سچا جھوٹا نہیں کہا جاتا، یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ اور جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم یہ ہے تعجب،
تعجب کرنا کسی چیز پر، جس طرح ما احسنہ، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ جس جملے کے اندر تعجب کا ذکر ہو جائے گا تو وہ تعجب جو ہوگا یہ بھی جملہ انشائیہ قسم ہوگی، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکے گا، تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہو گئی۔ فائدہ واضح ہو کہ بعتو و اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں، بیتو واحد متکلم ہے، اشتریتو واحد متکلم ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا کہے گا بیتو اور خریدنے والا کہے گا اشتریتو، میں نے بیچا، وہ کہے گا میں نے خریدا، تو جملہ خبریہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ میں نے بیچا، میں نے خریدا، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال، بیچنے والا کہے گا میں نے بیچ دی چیز، خریدنے والا میں نے خرید لی، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں، تو اس وقت یہ جملہ انشائیہ ہوں گے، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے علاوہ، خرید و فروخت کے وقت نہ ہو، اس کے علاوہ کسی وقت وہ کہے بیتو، میں نے قلم بیچا، دوسرا کہے اشتریت الکتابہ، میں نے کتاب خریدی، تو یہ اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے۔ یعنی کہ اگر خرید و فروخت کے وقت کہیں گے، ایک آدمی کہے گا میں، بیچنے والا کہے گا بیتو، خریدنے والا کہے اشتریتو، پھر جملہ انشائیہ ہیں، لیکن اگر عام حالت میں ویسے ہی کو لکھ دے، کہہ دے، تو یہ جملہ خبریہ کے طور پر استعمال ہوں گے۔ یہ فائدہ یاد رکھیے، یہ جملہ قرآن پاک میں بہت سارے جملہ انشائیہ استعمال ہو رہے ہیں، احادیث میں استعمال ہو رہے ہیں، اس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا، تو یہ ہم نے پہچاننے ہیں، اس کی مشق کرنی ہے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو اس کا سوال کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کا فہم کامل نصیب فرمائے، صحیح صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔